نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مسائل حج کا سلسلہ جاری ہے۔ کل کے مجلس میں حج کے 5 دن کے متعلق آپ نے مسائل سماعت کیے تھے۔ مختصر طور پر ان حج کے 5 ایام پر ایک نظر پھر آپ دیکھ لیں اور ان کو مختصر طور پر سماعت کر لیں۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ۔ اس دن ہمیں جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں: حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ دوسرا کام مکہ شریف سے طلوع آفتاب کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونا۔ تیسرا کام 8 ذی الحجہ کو مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ رات میں مینا میں قیام کرنا۔ یہ 8 ذی الحجہ کو کام کرنے ہیں۔ یہ حج کا پہلا دن ہے۔ حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذی الحجہ، طلوع آفتاب کے بعد عرفات کے لیے روانگی، یعنی جب سورج نکل جائے 9 ذی الحجہ کو، اس کے بعد عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ دوسرا کام وقوف عرفات، جو حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے، وقوف عرفات۔ تیسرا کام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا۔ وقوف عرفات یہ مغرب کی نماز تک، یعنی مغرب کے وقت تک کرنا ہے، اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہاں سے مغرب کے بعد مزدلفہ کے لیے نکلنا۔ اس کے بعد مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں ایک ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد صبح دوسرے دن آپ کو کنکریاں مارنی ہے، تو رمی کے لیے کنکریاں مزدلفہ کے میدان سے چن لینا، وہیں سے کنکریاں جمع کرنی ہے۔ رات مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ یہ حج کے 2 دن ہو گئے، 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ، یعنی نماز فجر کے بعد تک مزدلفہ میں ٹھہرے رہنا۔ اس کے بعد جب سورج نکل جائے وہاں سے روانہ ہونا مینا کے لیے۔ تیسرا کام جمرۃ العقبہ، یعنی جو بڑا شیطان ہے، پہلے دن بڑے شیطان کی رمی کرنا۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ کو صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، وہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان ہے۔ چوتھا کام 10 ذی الحجہ کو جو کرنا ہے، قارن یعنی جس نے حج قران کا احرام باندھا ہے، یا متمتع جس نے حج تمتع کا احرام باندھا ہے، ان دونوں کے لیے قربانی کرنا۔ یہ بھی حج کا ایک رکن ہے، شکرانے کی قربانی کرنا۔ 5واں کام حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہونا، یعنی سر منڈا کر احرام سے باہر ہونا۔ 6واں کام طواف زیارت کرنا۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ قربانی کر کے سر منڈا کر فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے طواف زیارت، جو حج کا ایک فرض ہے۔
طواف زیارت کرنے کے بعد اس دن کا ایک آخری کام ہے، وہ یہ ہے کہ واپس رات میں مینا میں آ کر قیام کرنا۔ بہت سارے لوگ اپنی ہوٹل میں قیام کر لیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے۔ مینا میں رات گزارنا یہ ضروری ہے، سنت ہے، بغیر کسی عذر کے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ حج کے 3 دن ہو گئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ کو زوال تک ہمیں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنا ہے، لبیک کی کثرت کرنا ہے، دعا اور استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، اور رمی کس طرح کرنا وہ طریقہ آپ نے سماعت کر لیا ہے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو رمی کرنا ہے 7 کنکر، دوسرے شیطان کو 7 کنکری مارنی ہے، پھر جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکری مارنی ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت اگر کسی نے 10 ذی الحجہ کو نہیں کیا تھا تو آج کر لے، پھر اس کے بعد رات میں مینا میں قیام کرنا۔ یہ چوتھے دن کا عمل ہو گیا۔ حج کے 4 دن مکمل ہوئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ۔ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ، مینا میں زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا۔ 5ویں دن پھر زوال کے بعد تینوں جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا۔ طواف زیارت اگر کل نہیں کیا تھا تو آج کر لے، یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی طواف زیارت کا وقت ہے، اس دن زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اس دن اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ 11 کو کر لے۔ 11 ذی الحجہ کو بھی نہیں کیا تو 12 کو یہ اس کا آخری وقت ہے، یعنی جو صحیح وقت ہے وہ 12 ذی الحجہ تک، غروب آفتاب تک سنت جو وقت ہے وہ ہے۔ طواف زیارت اگر 10 اور 11 کو نہیں کیا تھا تو آج کر لے۔ مغرب سے پہلے پہلے مینا کی حد سے باہر ہونا، یہ بھی مسئلہ کل آپ نے سماعت کیا تھا۔ 12 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مینا کی حدود سے باہر نکل جانا ہے۔ اگر مغرب سے پہلے آپ نہ نکلے اور مغرب مینا کے اندر ہی ہو گیا تب رات آپ کو وہیں گزارنی ہوگی۔ رات آپ نے گزار لی، صبح صادق مینا میں ہو گیا تو اب جو ہے 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا بھی آپ پر واجب ہو جائے گا۔ اس لیے مغرب سے پہلے پہلے آپ مینا کی حد کو چھوڑ دیں اور مینا سے باہر نکل جائیں 12 ذی الحجہ کو۔ اب 13ویں ذی الحجہ کے بعد جب تک آپ مکہ شریف میں ٹھہریں، اپنے لیے، اپنے استاذ کے لیے، اپنے پیر کے لیے، ماں باپ کے لیے، خصوصاً حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر، حضور کے اصحاب کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، غوث اعظم کے نام پر، غریب نواز کے نام پر، یا جتنے بھی اولیاء کرام کے نام آپ کو یاد ہیں ان کے نام پر آپ روزانہ عمرہ اور طواف کرتے رہیں جب تک مکہ شریف میں آپ ہیں۔ یہ نہیں کہ ہوٹل پر آرام کریں، باہر نہ نکلیں، یہ جو ہے کام آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں آرام اور سہولت اور فیسلٹی کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت طواف کے اندر گزارنا ہے، عمرے کے اندر گزارنا ہے۔ تو حج کے 5 دن ہو گئے، 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن حج کے ایام ہیں۔ اب 13 ذی الحجہ کو اگر آپ چاہیں تو رمی کر لیں، یعنی شیطان کو کنکری مار لیں، یا چاہیں تو نہ کریں، یہ آپ پر ہے۔ کریں گے تو افضل ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ 13 ذی الحجہ کو آپ مکہ شریف میں ہیں، 13 کے بعد جتنے دن مکہ شریف میں آپ کا قیام ہے، جتنے دن آپ ٹھہریں گے، روزانہ آپ عمرے کریں، زیادہ سے زیادہ عمرہ کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ اس کے بعد جب بھی آپ کو عمرہ کرنا ہے تو عمرے کا احرام تنعیم سے، جو مکہ معظمہ سے مدینہ شریف کی طرف 3 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں جا کر آپ احرام باندھیں۔ تنعیم ایک ایریے کا نام ہے مکہ شریف میں جہاں مسجد عائشہ بنی ہے۔ تو جو عمرہ کرنا چاہتا ہے، یعنی بار بار آج عمرہ کیا، کل پھر عمرہ کرے، پرسوں پھر عمرہ کرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ حرم شریف کی سب سے قریب جو حد ہے، حدود حرم کے باہر نکلتے ہی مسجد عائشہ ہے،
جو حرم شریف کی حد سے باہر ہے، وہاں جا کر آپ نیت کریں، احرام باندھیں، واپس دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے حلق کروا کے احرام سے باہر آئے، پھر عمرہ کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ مسجد عائشہ جائیں، احرام باندھیں، نیت کریں، لبیک پڑھیں، پھر آپ عمرہ کریں۔ یعنی اب جب آپ کو احرام باندھنا ہے تو آپ کو حرم سے باہر جانا پڑے گا۔ حرم کے اندر اگر کوئی چاہے کہ نیت کر لے، احرام باندھ لے، تو وہ حرم کے اندر نہیں کر سکتا۔ جب اس کو باہر جانا ہے وہ حرم کے باہر جائے، اور حرم کے باہر جانے کا سب سے قریب جو علاقہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، جو حرم شریف سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر پر ہے۔ وہاں جا کر آپ عمرہ کا احرام باندھیں، اس کے بعد پھر آپ طواف کریں، سعی کریں، حسب دستور جو باتیں پہلے آپ نے سنی ہے وہ ساری باتیں کرنے کے بعد حلق کروائیں، یعنی سر منڈائیں، یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ جو حلق کر چکا اسی دن دوسرا عمرہ کیا تو وہ سر پر اس طرح پھیر لے، یہ کافی ہے۔ جس کے سر پر قدرتی بال نہ ہو وہ بھی اس طرح پھیر لے۔ یعنی میں نے صبح عمرہ کیا ہے، عمرہ کر کے فارغ ہو گیا، سر منڈا لیا، شام کو رات کو عشاء کے بعد پھر میں مسجد عائشہ گیا، احرام باندھا، عمرے کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی۔ اب حلق کروانے کے لیے پھر مجھے اپنے سر پر اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صبح تو میں نے سر پر اس طرح پھیرا تھا، سر پہ بال نہیں، اگر سر پہ بال نہیں ہے تب بھی آپ کو سر پر بلیڈ پھیر لینا یا اس طرح پھیر لینا ضروری ہے، ورنہ آپ احرام سے باہر نہیں آ سکتے۔ تو احرام سے باہر آنے کے لیے سر پر اس طرح پھیرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ شریف میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لہٰذا اس سفر میں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اگر آپ اپنا وقت فضولیات کے اندر گھومنے میں، شاپنگ مال میں، مارکیٹ میں ضائع کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں حرمین شریفین میں اور اس سفر کے دوران ضرورت سے زیادہ کھانے پینے، سونے اور بات چیت کرنے سے پرہیز کریں۔ حرم شریف کے اندر زیادہ بات چیت کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، یہ ساری چیزیں منع ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنا یہ وقت زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید میں، درود شریف پڑھنے میں، استغفار کی کثرت میں، لبیک کی کثرت میں صرف کرے، انشاءاللہ اس کا خوب آپ کو فیضان ملے گا۔ تو یہ حج کے ایام تو مکمل ہو گئے، پوری طریقے بھی آپ نے سن لیے، اور جو چیزیں حج کے اندر سنت ہیں، مستحب ہیں، افضل ہیں، بہتر ہیں، ساری چیزیں آپ نے اتنے دن سماعت کر لیے۔ اب انشاءاللہ کل سے مقامات مقدسہ، مکہ شریف کے اندر بہت سارے مقدس مقامات ہیں، جیسے غار ہیرا ہے، غار ثور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جنت المعلا ہے، مسجد جن ہے، یہ مقدس مقامات مکہ شریف کے اندر ہیں، اس کے بعد مدینہ شریف میں بھی ہیں۔ تو ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگ گئے وہ جگہ بھی مقدس ہوتی ہے۔ تو غار ہیرا جہاں اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہاڑ پر جا کر، اس پہاڑ کی غار میں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ تو آپ اس کی بھی زیارت کریں، اس کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس کے بعد ایک غار ثور ہے، انشاءاللہ ان کی کثیر جو تفصیل ہے وہ تفصیل کل کی مجلس میں آپ سماعت کریں گے۔ غار ثور جو تقریباً زمین سے 4 سے 5 کلومیٹر اوپر ہے، اس بلندی پر آپ جا کر اس غار کی زیارت کریں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں اس غار میں 3 دن قیام فرمایا تھا، اور وہاں 3 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوا تھا، آپ نے قیام فرمایا تھا، اس کی بھی زیارت کریں۔ مکہ شریف میں ایک گھر ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس کی بھی زیارت کریں۔ جنت المعلا جو سب سے عظیم قبرستان جنت البقیع کے بعد دنیا کا سب سے بہتر اور سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ سب سے افضل تو قبرستان مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، اس کے بعد سب سے بڑا اور سب سے مبارک جو قبرستان ہے وہ جنت المعلا ہے۔
جہاں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کے وہاں مزار شریف ہیں۔ حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا جہاں مزار ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا جہاں مزار ہے، وہ قبرستان ہے، اس کی بھی زیارت کریں۔ مسجد جن جس کے تعلق سے الگ الگ روایات موجود ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس مسجد کی جگہ پر جنات کی ایک بہت بڑی جماعت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ جنات اسلام لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو وہاں عاشقان رسول نے مسجد بنا دی ہے، اس مسجد کی بھی زیارت کرنا ہے۔ اور بھی مسجدیں، مسجد فتح ہے، مسجد شجر ہے، انشاءاللہ ان تمام مقامات کی آپ تفصیل کے ساتھ کل کے مجلس میں ان کے متعلق فضائل آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی